الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد کے اندر داخلے کا شرف حاصل ہو تو یاد کر کے نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، دل کے اندر نیت کر لیا کریں جب بھی مسجد کے اندر داخل ہوں، یا زبان سے دہرا لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ تو جب تک مسجد میں رہیں گے، نماز پڑھیں گے، نماز کا ثواب بھی ملے گا، درود پاک پڑھیں گے، درود پاک کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ، اور نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فائدہ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری افطاری کرنا، کھانا پینا مطلب یہ جائز نہیں، لیکن جب نفلی اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ چیزیں بھی ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے، اور اس فرشتے کو ساری مخلوق، جتنی مخلوقات ہیں، سب کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے۔ تو قیامت تک جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، وہ فرشتہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ آپ پر درود پاک پڑھنا بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو بہت گناہ گار تھا، بہت زیادہ گناہ کرتا تھا، احیاء العلوم میں یہ واقعہ نقل کیا امام غزالی نے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو بہت گناہ گار تھا، ایک مرتبہ بہت بڑے عابد یعنی عبادت گزار کے پاس سے گزرا، اور اس گناہ گار نے سوچا کہ میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، یہ اللہ کا اتنا نیک بندہ ہے، میں اس کے پاس بیٹھوں گا تو اللہ پاک مجھ پر بھی رحم فرما دے گا۔ جب وہ گناہ گار بندہ اس نیک بندے، عبادت گزار بندے کے پاس بیٹھا تو اس عبادت گزار کو اچھا نہیں لگا، ناگوار گزرا۔ اس نے اس گناہ گار شخص کو کہا یہاں سے اٹھ جاؤ۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ اللہ پاک نے اس وقت کے نبی پر وحی فرمائی کہ ان دونوں شخصوں کو کہو کہ اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کریں، کہ جو گناہ گار تھا اس کے گناہ میں نے اس کے حسن ظن کہ اس نے اچھا سوچا اپنے بھائی کے بارے میں کہ وہ عبادت گزار ہے، میں اس کے پاس بیٹھوں گا تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی، تو اللہ نے فرمایا میں نے اس گناہ گار کو اس کے حسن ظن کے سبب بخش دیا، اس کے گناہ بخش دیے، اور جو نیکوکار تھا اس کے تکبر کی وجہ سے، اس کے غرور کی وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال میں نے برباد کر دیے۔ تکبر، ایروگنس، ایسی چیز جو کہ بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، ترجمہ بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ شیطان جو کہ اتنا بڑا عالم تھا، متکبر ہوا، غرور کی وجہ سے برباد ہو گیا۔
قرآن پاک میں بھی اور جگہوں پر بھی تکبر کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اللہ پاک تکبر کرنے والوں کو پسند ہی نہیں فرماتا۔ احادیث نبوی اگر ہم دیکھیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مسند امام احمد کی حدیث کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ پاک کے بدترین بندے، سب سے برے بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا، سب سے برا، سب سے بدترین اللہ کا بندہ بد اخلاق اور متکبر ہے، جو برے اخلاق والا ہے اور متکبر ہے، سب سے برا بندہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث سنیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو متکبر لوگ ہیں نا، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، یہ جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کا چہرہ انسان کی طرح ہوگا، لیکن ان کا جسم جو ہے وہ چیونٹیوں کی طرح، کیڑیوں کی طرح، آنٹس کی طرح ہوگا۔ بڑا تکبر کیا کرتا تھا دنیا میں، تو قیامت کے دن جب آئیں گے تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، ان کا جسم کیڑیوں کی طرح اور منہ انسانوں کی طرح ہوگا۔ کیسے عجیب نظر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والے چیونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے، ہر طرف سے ذلت، رسوائی ان کو ڈھانپ لے گی اور انہیں دوزخ میں داخل کیا جائے گا اور ان پر آگ چھا جائے گی اور انہیں دوزخیوں کی پیپ اور خون پلایا جائے گا۔ دوزخیوں کا جو ریشہ ہوگا اور دوزخیوں کا جو خون ہوگا وہ پلایا جائے گا عذاب کے طور پر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک اور حدیث سنیے، آپ نے فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، کیڑیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور لوگ ان کو روندیں گے۔ جیسے کیڑیاں زمین پہ چل رہی ہوں تو پاؤں کے نیچے آ جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور لوگ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے، اور اللہ کریم کے ہاں ان تکبر کرنے والوں کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ابی موسیٰ الاشعری کے حوالے سے سنیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جہنم میں ایک وادی ہے، اس کا نام حب ہے، اور اللہ پاک اس وادی میں تکبر کرنے والوں کو داخل کرے گا، اور اے بلال تم اس میں ٹھہرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ ایک اور حدیث سنیے، مسلم شریف کی حدیث، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے برابر، یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا نا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو اللہ پاک ہمیں تکبر کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب تکبر جو ہے وہ کس کس طرح ہو سکتا ہے؟ جیسے ہم نے واقعہ سنا کہ بنی اسرائیل کا شخص تھا، اس کو تکبر آ گیا، جی میں بڑا عبادت گزار ہوں اور یہ جو میرے پاس بیٹھا ہے یہ گناہ گار ہے۔ اس تکبر کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے۔ اس کے علاوہ تکبر کس وجہ سے آتا ہے؟ مال و دولت کی وجہ سے، میرے پاس بڑے پیسے ہیں، اس کی وجہ سے تکبر آتا ہے۔ حسب و نسب کی وجہ سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ عہدہ و منصب، بندے کے پاس کوئی عہدہ ہو، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ کامیابی اس کو حاصل ہو جائے، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ حسن و جمال اس کے پاس ہو تو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ تو جو چیز اللہ پاک بندے کو عطا فرماتا ہے، ان سب چیزوں کی وجہ سے بندہ تکبر کرتا ہے۔ تو آئیے ایک حدیث سنیے، آخری حدیث ہے یہ، اور اس حدیث کو سن کر انشاءاللہ ہم نیت کریں گے کہ ہم نے تکبر نہیں کرنا۔ پہلے اس کی ایک مثال ادھر انہوں نے سمجھائی ہے کہ فرض کریں کہ ایک جو ہے وہ سیٹھ ہے اور ایک اس کا نوکر ہے۔ اب اس کا نوکر جو ہے وہ سیٹھ کی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دے، اپنے جو سیٹھ ہے اس کی چیزیں استعمال کرے، اپنے سیٹھ کی طرح لوگوں کو آرڈر جاری کرنا شروع کر دے۔ تو اس کا جو سیٹھ ہے اس کو جب پتہ چلے گا تو وہ غصہ ہوگا، اس کو سزا دے گا۔ تو تکبر کرنے والے کے بارے میں بیان کیا گیا کہ تکبر کرنے والا اللہ پاک کی صفت کبر، اللہ پاک کی جو صفت کبر یا صفت کبریائی ہے،
بڑائی ہونے کی جو صفت ہے اس کے اندر دخل اندازی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کبریائی، بڑائی، بڑا ہونا، کبریائی میری چادر ہے، لہٰذا جو میری چادر کے معاملے میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے پاش پاش کر دوں گا، اس کا میں نے چھوڑنا ہی کچھ نہیں، اس کا رہنا ہی کچھ نہیں، اسے میں ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ، پاش پاش کر دوں گا جو میری کبریائی کی چادر میں مجھ سے جھگڑے گا۔ تو اس کی جب تفسیر کی گئی، میرات المناجح کے اندر اس کی تفسیر بیان کی، مفتی احمد یار خان صاحب نے فرماتے ہیں کہ یہاں پہ چادر کا لفظ یوز کیا گیا کہ جو میری چادر میں مجھ سے جھگڑے گا، اس کا مطلب یہاں پہ سمجھانے کے لیے ہے کہ جیسے ایک چادر ہوتی ہے، ایک تہبند ہوتا ہے، وہ صرف ایک ہی بندہ پہن سکتا ہے، دو بندے نہیں پہن سکتے۔ تو جو بندہ تکبر کرتا ہے وہ دراصل اپنے آپ کو اللہ پاک کی جو صفت کبریائی ہے نا اس کے اندر دخل اندازی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسے کام کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ نماز کا مسئلہ سماعت فرما لیں نماز کے حوالے سے کہ نماز میں امام کی اقتداء کرنا ضروری ہے، لیکن فرض کریں کہ 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے، آپ بھی سن رہے ہیں، ہزاروں لوگ سوشل میڈیا پر بھی سنیں گے کہ 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے اور امام صاحب تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے اور جو مقتدی ہے اس نے ابھی تک اتحیات مکمل نہیں پڑھی، تشہد کہتے ہیں اتحیاتوں کو، مکمل جو عبدہ و رسولہ تک ہے اس کو کہتے ہیں تشہد، اور نماز میں تشہد پڑھنا واجب ہے، مقتدی کا بھی امام کا بھی، دونوں کا۔ اب امام کھڑا ہو گیا، اس نے اپنی تشہد پڑھ لی، لیکن مقتدی کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، ابھی مکمل نہیں پڑھی، تو مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اتحیات مکمل کرے، تشہد مکمل کرے، اتحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتا رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں پہ پوری جو ہے عبدہ و رسولہ تک پڑھے، تب جا کے تیسری رکعت میں کھڑا ہو، چاہے تھوڑا لیٹ بھی ہو جائے لیکن عبدہ و رسولہ تک پڑھے، مکمل پڑھے۔ بہار شریعت کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح فرض کریں امام 2 رکعت والی نماز پڑھا رہا تھا یا فرض کریں 4 والی پڑھا رہا تھا اور امام نے جلدی جلدی اتحیات پڑھی، درود ابراہیمی پڑھا اور دعا پڑھی اور سلام پھیر دیا، اور مقتدی جو تھا وہ ایسے ہی بیٹھا رہا، اسے کوئی سوچ آ گئی یا وہ بھول گیا پڑھنا، اتحیات بھی نہیں پڑھی اس نے، امام نے سلام پھیرا تو اسے یاد آیا میں تو نماز میں ہوں۔ اب اس مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھے پھر سلام پھیرے۔ کیوں؟ کیونکہ اتحیات للہ والصلوات عبدہ و رسولہ تک پڑھنا نماز کے اندر واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ درود ابراہیمی چاہے نہ پڑھے، فرض کریں آپ پڑھ رہے تھے اللہم صلی علی، امام نے سلام پھیر دیا تو مقتدی بھی سلام پھیر دے، لیکن اتحیات للہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکمل پڑھے۔ آپ دعا پڑھ رہے تھے، ابھی امام نے سلام پھیر دیا، آپ نے ابتدا میں سلام پھیرنا ہے، لیکن اتحیات للہ کے لیے یہ اسپیشل کیس ہے کہ اتحیات للہ عبدہ و رسولہ تک مکمل پڑھنی ہے، چاہے تیسری رکعت میں کھڑا ہونا ہو یا پھر نماز کے لیے سلام پھیرنا ہو۔ اسی طرح آج کل سردی ہیں تو ٹوپی وغیرہ پہنی جاتی ہے، بعض اوقات ٹوپی یہاں تک آ جاتی ہے، سردی میں ہم پہنتے ہیں ٹوپی یہاں تک آ گئی، جیسے امامہ شریف ہے تو میں ایسے ہی اگر کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں تو سجدے میں میری پیشانی نہیں لگے گی صحیح طرح، تو ایک تو ضروری ہے کہ میں اس کو تھوڑا پیچھے کروں، اب میری پیشانی زمین پر صحیح طرح جمے گی۔ اسی طرح ٹوپی اگر پہنی ہے تو اس کو بھی تھوڑا پیچھے کریں تاکہ پیشانی آپ کی زمین پر جمے۔ جب تک پیشانی زمین پر اتنی نہ جمے کہ اور دبانے سے نہیں دبتی، آپ سجدے کی حقیقت کیا ہے کہ پیشانی اس طرح لگنی چاہیے کہ آپ نے اتنی دبا دی ہے کہ اب اور دبا رہے ہیں تو نہیں دب رہی، اس کا مطلب ہے آپ کی پیشانی سجدے کی حقیقت کو پہنچی ہے اب۔ اور ناک کے حوالے سے بھی کہ ناک کو اگر ہم دبائیں تو یہ ہڈی محسوس ہوتی ہے، اس ہڈی کا زمین پہ لگنا ضروری ہے، نہ کہ زمین پر ہم صرف ناک ایسے نوک لگائیں، نہیں، بلکہ اس کو دبانا ہے تاکہ ہڈی لگے، پھر ہم سجدے کی حقیقت کو پہنچیں گے۔
اور ٹوپی کو پیچھے کر کے پڑھیں. اگر ٹوپی کو آگے کر کے ہی پڑھنا ہے آپ نے نماز کو تو پھر اتنا دبائیں کہ ٹوپی جتنی مرضی موٹی ہے نیچے صف بھی ہے تو آپ اس کو دبائیں اتنا کہ آپ کو زمین کی سختی محسوس ہو. اور اب اگر دباتے ہیں تو اور زیادہ آپ کی پیشانی نہیں دبتی تو آپ سجدے کی حقیقت کو پہنچ گئے. اللہ پاک ہماری نمازیں قبول فرمائے. اتوار کی رات نیو ایئر نائٹ ہے تو ہم سب کو نیو ایئر نائٹ کیسے منانی ہے؟ درود و سلام پڑھتے پڑھتے اگلے دن میں داخل ہونا ہے، نئے سال کے اندر داخل ہونا ہے. اللہ پاک کا ذکر کرتے کرتے نئے سال کے اندر داخل ہونا ہے. ہمیں کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ملا کہ جب بھی نیا سال آئے تو آتش بازی کی جائے اور کھلڑ بازی کی جائے اور میوزک لگایا جائے. اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کہتا ہے درود و سلام پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں اور نئے سال کے اندر داخل ہو جائیں. اللہ پاک ہمارے پچھلے سارے سالوں کے گناہ معاف فرمائے اور آئندہ سالوں میں اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی آمین.